الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسلیما اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں تاریخ اسلام۔ بات اب تک یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے میں کیسی دعوت دی اور سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہما کو کیسے اسلام میں داخل کروایا اور ان کے قبیلوں کو کیسے اسلام کی دعوت دی۔ پھر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 مرد اور 2 عورتوں کی جماعت کو لے کر مکہ المکرمہ آئے تھے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کب ملاقات کی، اب انشاءاللہ اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قافلے کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے۔ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے نکلے۔ حضرت عباس جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن ہمیشہ سے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمدردی تھی، قریش کے عام مخالفت میں بھی ان کے در پر وہ ہمدردانہ طرز عمل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف تھے۔ اتفاق سے راستے میں حضرت عباس بھی مل گئے۔ جب حضور رات کے وقت نکلے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنے ارادے سے مطلع فرما دیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیوں جا رہا ہوں، کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ دونوں رات کی تاریکی میں وادی عقبہ میں پہنچے۔ وہاں مدینے سے آیا ہوا مسلمانوں کا قافلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھا۔ اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مدینے سے صرف مسلمان ہی نہیں آئے تھے بلکہ مشرکین حسب دستور قدیم حج کے لیے آئے تھے۔ مشرکین مدینہ جو ہمیشہ سے حج کے لیے آیا کرتے تھے، ایسے ہی حسب دستور جو ہے اب آ چکے تھے۔ ان لوگوں نے مکہ سے باہر ہی ایک جگہ قیام کیا تھا، مگر عقبہ کی گھاٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے تجویز کر دی گئی تھی کہ یہاں ملاقات ہوگی۔ اس لیے مدینے کے مسلمان اور بعض غیر مسلم بھی جو اسلام کو پسند کرتے تھے اور مسلمانوں سے ہمدردی رکھتے تھے، اس گھاٹی میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ میں پہنچ کر جو مسلمان انتظار میں تھے ان کی ملاقات کی۔ مدینے میں تشریف لے جانے کی خواہش سن کر حضرت عباس نے ایک مناسب اور ضروری تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے مدینے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاندان میں سے ہیں، ان کا خاندان ان کی حفاظت کرتا ہے، تم ان کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہو؟ یہ بات یاد رکھو، تم کو ان کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور ان کی حفاظت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اگر تم عظیم الشان اور خونریز لڑائیوں کے لیے تیار ہو تو بہتر ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جانے کا نام نہ لو۔ برہ بن معرور نے کہا حضرت عباس سے کہ ہم نے آپ کی بات سن لی، اب ہم چاہتے ہیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زبان سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی اور قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا بیان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان ذمہ داریوں کو بھی بیان فرمایا جو مدینے میں آپ کے لے جانے سے مدینے والوں پر عائد ہوتی تھی۔ برہ بن معرور نے تمام باتیں سننے کے بعد کہا، ہم سب باتوں کے لیے تیار ہیں۔ ابو الہیثم بن نہان نے کہا کہ آپ تو وعدہ کریں، حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وعدہ کریں اس بات کا کہ آپ ہم کو چھوڑ کر واپس تو نہیں آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا جینا اور مرنا تمہارے ہی ساتھ ہوگا۔ عبداللہ ابن رواحہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اس کے عوض میں، اس کے معاوضے میں کیا ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور جنت۔ عبداللہ نے کہا، بس سودا ہو چکا ہے، اب نہ آپ اپنے قول سے پھریں نہ ہم پھریں گے۔ اس کے بعد سب نے بیعت کی۔ اس بیعت میں برہ بن معرور سب پر سبقت کر گئے۔ اس بیعت کا نام بیعت عقبہ ثانیہ مشہور ہے۔ جب بیعت ہو چکی تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کو مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں آگاہ رہو، اس قول و قرار کا یہ مطلب ہے کہ ہم ساری دنیا کے مقابلے کے لیے تیار ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم کو ساری دنیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے 12 بزرگوں کو منتخب فرمایا اور ان کو تبلیغ اسلام کے متعلق ہدایت دے کر اپنا نقیب مقرر کیا اور ان کا کام اسلام کی تبلیغ کرنا مقرر فرمایا۔ ان نقبا کے نام یہ ہیں، نمبر 1 اسعد بن زرارہ، نمبر 2 اسید بن حضیر، نمبر 3 ابو الہیثم بن نہان، نمبر 4 برہ بن معرور، نمبر 5 عبداللہ ابن رواحہ، نمبر 6 عبادہ ابن صامت، نمبر 7 سعد ابن ربیع، نمبر 8 سعد ابن عبادہ، نمبر 9 رافع بن مالک، نمبر 10 عبداللہ ابن عمرو، نمبر 11 سعد ابن حیثمہ، نمبر 12 منذر بن عمرو۔ یہ وہ 12 لوگ تھے جن کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم منتخب فرمایا کہ ان کا کام ہے اب لوگوں کو تبلیغ سکھائیں۔ ان 12 سرداروں میں 9 لوگ قبیلے خزرج کے تھے اور 3 قبیلے اوس کے تھے۔ ان 12 آدمیوں سے مخاطب ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ذمہ دار تھے، اسی طرح میں تم کو تمہاری قوم کی تعلیم کا ذمہ دار بناتا ہوں اور میں تم سب کا ذمہ دار ہوں۔ جس وقت عقبہ کی گھاٹی میں یہ بیعت ہو رہی تھی، اس وقت پہاڑ کی چوٹی پر سے ایک شیطان نے زور سے مکہ والوں کو آواز دے اور کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی جماعت کے آدمی تمہارے خلاف مشورے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی طرف تشریف لے جانے کی تاریخ کا تعین اذن الہی پر موقوف رہا کہ جب اللہ کا حکم آئے گا میں ہجرت کروں گا۔ اس کے بعد ایک ایک 2 کر کے سب آدمی خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے تاکہ اس اجلاس کا یا اس مشورے کا حل کسی کو معلوم نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس دونوں مکہ میں چلے آئیں، مگر صبح ہوتے ہی قریش کو رات کے اس طرح سے جمنے کا حال معلوم ہوا اور اس مشورے کا حال معلوم ہوا۔ وہ اسی وقت مدینہ والوں کی قیام گاہ پر پہنچے اور دریافت کیا کہ رات تم لوگوں کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ مدینہ والوں میں جو لوگ غیر مسلم یعنی بت پرست تھے وہ تو سو چکے تھے، ان کو خود رات کے اس طرح سے جمنے کا اور مشورہ کرنے کا حال معلوم نہ تھا۔ انہی میں عبداللہ ابن ابی بن سلول بھی تھا جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا۔ اس نے قریش سے کہا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مدینے والے کوئی اہم معاملہ کریں اور مجھ کو اس کی اطلاع نہ ہو؟ قریش کا شک جاتا رہا۔ عبداللہ ابن ابی کی باتیں سن کر
اور وہ واپس چلے گئے۔ اسی وقت اہل مدینہ نے کوچ کی تیاری شروع کر دی، واپسی کی تیاری شروع کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ قریش کو مکہ میں آ کر پھر کسی دوسرے معتبر ذریعے سے رات کی اس مجلس کا حال معلوم ہوا اور وہ پوری طرح سے مسلح ہو کر تلواروں کے ساتھ دوبارہ آئے، لیکن قافلہ تو روانہ ہو چکا تھا۔ صرف سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے۔ منذر بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قریش کو دیکھ کر چل دیے اور ان کے ہاتھ نہ آئے، وہاں سے نکل گئے، لیکن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئے۔ قریش ان کو مارتے ہوئے مکہ میں لائے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب قریش مجھے مکے میں لا کر زود و کوب کر رہے تھے، مجھے مار رہے تھے، زد و کوب کر رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ سرخ و سفید رنگت کا خوبصورت شخص میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر کسی شخص سے اس قوم میں مجھ کو بھلائی کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ یہی ہوگا۔ مگر جب وہ میرے پاس آیا تو اس نے نہایت زور سے میرے منہ پر تماچا مارا۔ اس وقت مجھ کو یقین ہوا کہ ان لوگوں میں کوئی بھی بھلا شخص نہیں جس سے مروت و رعایت کی توقع ہو سکے۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا قریش کی کسی شخص سے تیری شناسائی ہے، کسی کو پہچانتا ہے؟ میں نے کہا جبیر بن مطعم اور حارث بن عمیہ کو، جو عبد مناف کے پوتے ہیں، انہیں جانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر تو انہی دونوں کا نام لے کر کیوں نہیں پکارتا؟ مجھ کو یہ تدبیر بتا کر وہی شخص ان دونوں کے پاس گیا اور کہا کہ ایک قبیلے خزرج کا شخص مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے اور وہ تمہارا نام لے کر دہائی دے رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ اس کا نام سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ بولے ہاں، اس کا ہم پر احسان ہے، ہم تجارت کے لیے اس کے یہاں جاتے ہیں اور انہی کی حفاظت میں اس کے یہاں ٹھہرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ان دونوں نے مجھے چھڑایا اور میں چھوٹتے ہی مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس جگہ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت عقبہ ثانیہ سے بہت پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتا دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہجرت کرنی پڑے گی، اور ایک مرتبہ خواب میں مقام ہجرت کا نظارہ بھی دکھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا کہ وہ کھجوروں والی زمین ہے، یعنی وہاں کھجوریں بکثرت ہے۔ یہ خواب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ ہم کو یمامہ کے علاقے میں ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ وہاں بھی کھجوریں بکثرت ہوتی ہیں۔ بعد میں اب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی طرف ہجرت کرنی ہوگی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ تک کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب ہجرت کے لیے عام اجازت کیسی ہو گئی، پھر کیا حالات پیش آئے، پھر جب صحابہ اکرام ہجرت کرنے لگے تو اس وقت ان کے ساتھ کیا حالات پیش آئے، جیسے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر کو ہجرت کرنی پڑی اور ان کے بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اسی طریقے سے حضرت ہشام بن عاص ہے کہ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے۔ حضرت عباس ہجرت کر کے پہنچ چکے تھے، پھر ان کو دھوکے سے کس نے لایا، کیسے لایا، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے آپ سنیں اور اسے آگے شیئر کیجیے تاکہ مسلمانوں تک جو ہیں وہ اسلام کی تاریخ کا علم پہنچ جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاء و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔